24 نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار یعنی MKM پاکستان کے سربراہ اور اب نئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب اگر انہیں فون کیا جائے تو ان کا رنگ بیک بھی آ جاتا ہے، یعنی کال بیک کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جب صبح کل روانہ ہو رہے تھے، بلکہ اس سے پہلے رات کو میں نے فون کیا اور اس وقت انہوں نے فون نہیں اٹھایا، لیکن صبح مجھے اس وقت فون ملا جب وہ حیدرآباد کی جانب رواں دواں تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے کچھ میں نے خیریت معلوم کی، بلکہ ان سے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے MKM پروسیس میں ہے یا گزر رہی ہے اس میں ذرا احتیاط کرا کریں، ذرا اتنے لمبے سفر کی۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ انہوں نے یعنی یقیناً بڑے لائٹر وے میں کہا کہ یہ تو سفر کرنا ہی پڑتا ہے۔ پھر بہرحال ڈاکٹر صاحب حیدرآباد میں رہے، وہاں انہوں نے تقریر کری، اور پھر جو تقریر کی یا پھر پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد جب وہ کوئی 11:30 پونے 12 بجے واپس لوٹ رہے تھے کہ وہ حادثہ اور سانحہ آیا، جو جس طرح اسکرینیں دکھا رہی تھیں لمحہ با لمحہ ڈاکٹر فاروق ستار کو ہائی وے سے یہاں آتے ہوئے، اور اس وقت جو گاڑی میں موجود تھے عامر خان اور خواجہ اظہار، وہ کہتے ہیں کہ گاڑی نے 4 یا 5 بار قلعہ بازی کھائی، اور پھر کس طرح وہ لے کے آئے ہیں وہ مناظر بھی آپ نے دیکھ لیے ہوں گے۔ اور آج بہرحال میں کیمرے کے ساتھ تو نہیں جا سکا، لیکن میں لیاقت اسپتال جہاں وہ داخل ہیں وہاں گیا، اور مجھے دیکھ کر یہ بڑی خوشی ہوئی کہ اپنی بیگم کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں لگا۔ یقیناً بڑی سخت اندرونی چوٹیں آئی ہوں گی، اور اس وقت ڈاکٹر حضرات بھی آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کی خیریت معلوم کی میں نے، اور وہ مجھے بڑے وسوسے تھے، بڑے خدشات تھے کہ نہ جانے کس حال میں لیٹے ہوں گے، آنکھ کس طرح ہو رہی ہوگی، چہرہ کس طرح ہوگا، جسم کی کیا صورت ہوگی۔ لیکن جس طرح وہ عام طور پہ صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بیڈ پر بڑے اطمینان سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے مجھے بتایا کہ کس طرح گاڑی نے قلعہ بازی کھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہو گیا کہ میں پیچھے لیٹا ہوا تھا، تھک گیا تھا، اس لیے اس طرح شکار نہیں ہوا۔ ایک ایسے موقع پر جب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو حادثہ سانحہ ہوا، یقیناً لوگوں نے کچھ نے کوئی سازش بھی اس میں ڈھونڈی ہوگی، بہت سی طرف لوگوں کا ذہن بھی گیا ہوگا، لیکن ابھی تک کسی نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا، اور بیشتر لوگوں نے ان کی صحت کے بارے میں، ان کے بدترین مخالف نے نہ صرف صحت کے بارے میں معلوم کیا، بلکہ ان کے صحت کے حوالے کے پوچھنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ میرے ساتھ یہاں صلاح الدین حیدر صاحب موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ۔ ڈاکٹر جو واقعہ سانحہ ہوا وہ آپ نے دیکھا بھی، سنا بھی۔ خواجہ اظہار وہاں عینی شاہد تھے، پیچھے تھے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی خواجہ صاحب، تمام میں نے کہا نا کراچی تقریباً ساری رات جاگتا ہی رہا، جو کچھ ہم دیکھتے رہے، اور بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور پھر میں نے جیسے آپ سے کہا کہ خود میں ابھی تھوڑی دیر پہلے گیا بھی، ڈاکٹر صاحب کو اپنی آنکھوں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، خوشی ہوئی۔ بہت بڑے سانحے اور حادثے سے MKM ایک یعنی میں ایک سیاسی طور پہ نہیں کہوں گا، ایک شخصیت کے اعتبار سے بھی بڑا اللہ نے کرم کرا خواجہ صاحب۔ جی ہاں میرے بھائی، آپ کا، آپ کے چینل کا، ہم سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب فاروق بھائی کی گاڑی مین سپر ہائی وے پہ جب بیلنس ہوئی اور کئی قلعہ بازیاں جب اس نے کھائیں، تو ذہن میں یقین کریں کہ بھونچال سا آ گیا تھا، اور بس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی شدید ترین قلعہ بازیوں کے بعد جب پیچھے بیٹھے ہوئے جو سیکورٹی اور سپاہی کا عملہ تھا وہ بھی اڑ کر دوسری طرف گیا روڈ کے، تو بس دل سے بس اللہ ہی یاد آ رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ سانحہ ہوا ہے، اور بس کہ گاڑی تک جانے کی ساتھیوں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جس بری طریقے سے گاڑی متاثر ہوئی۔ لیکن خدا کا بڑا شکر ہے اور قوم کی دعائیں ہیں کہ فاروق بھائی، کیونکہ بلٹ پروف کیبن تھی تو اس میں سے بالکل صحیح سلامت اندرونی چوٹیں بس انہیں تھوڑی ہوئی، اور پھر انہیں فوری طور پر ہم نے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ نیشنل ہائی وے زیر تعمیر بھی ہے، مختلف جگہوں پر کچا کنسٹرکٹڈ روڈ ہے، آئیڈیا بھی نہیں ہوتا ہے، لائٹس کا سسٹم بھی نہیں ہے، اور کوئی نیشنل ہائی وے سیکیورٹی بھی نہیں ہے، ایمبولینسز بھی نہیں ہے، کوئی ٹراما سینٹرز بھی نہیں ہے، تو فوری طور پہ بس پھر گاڑی میں لے کر وہ 40-45 منٹ جو فاروق بھائی درد میں تھے
وہ بس ہاسپٹل آپ پر بھی قیامت پہ گزرے ہوں گے. اور یہاں بھی صلاح الدین حیدر صاحب ایک جو خاص بات ہے کہ خواجہ اظہار صاحب جو بتا رہے تھے نا کہ یعنی یہ بھی سپر ہائی وے ہے, پنجاب موٹر وے میں تو 5 منٹ میں پہنچ جاتی ہے, ایمبولینس بھی, پولیس بھی. یعنی اب میں کیا بات کروں, پھر یہی کہوں گا کہ سندھ کے ساتھ یہ سلوک اور پنجاب اس طرف چلا جائے گا, لیکن یہ باقاعدہ ٹیکس بھی لیتے ہیں, یہی رہتے ہیں. خواجہ اظہار صاحب جس طرح کر رہے تھے, بلکہ آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ انہیں ویسے ڈاکٹر صاحب کو کچھ کہتے ہیں احتیاط بھی کرنی چاہیے اس طرح سفر کرتے ہوئے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب کو تو احتیاط کرنی چاہیے, میں مانتا ہوں آپ کی بات کو کہ جو حالات جس امکان سے جس طریقے سے گزر رہی ہے جن حالات سے, اس میں ڈاکٹر صاحب کی سیکیورٹی بہت اہم ہے, ان کی طبیعت, ان کا وجود ایک جگہ جو ہے اس وقت بہت اہم ہے. ورنہ ایک پارٹی جو ہے وہ ایک خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہو کر اور کرائسس سے گزرنے لگی. لیکن پھر ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں, اس پہ اتنا چشم وہ نہیں کر سکتے, اس سے آنکھ نہیں بدل سکتے اس سے. دوسری چیز یہ کہ پھر وہ گئے ہیں, جو چیز آپ نے کہا ہے خواجہ اظہار صاحب کہہ رہے ہیں, ہمارے لیے بہت قابل احترام آدمی ہیں, وہ بالکل صحیح ہے. دیکھیے ہر جگہ دنیا میں ہوتا ہے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی فیڈرل وفاقی ادارہ ہے, اس کا فرض یہ ہے کہ وہ تمام وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے اگر سڑک زیر مرمت ہے, کہ لوگوں کو, ڈرائیور کو معلوم ہو جائے 2 میل پہلے سے کہ آگے ایک بلاکڈ ہے. یہ نہیں کر رہے تو وہ اپنے فرائض سے ایک اور بات بھی میں خواجہ صاحب, خواجہ 2 باتیں ہیں. ایک تو آپ کا کیونکہ میئر بھی وہاں کا ہے, اور میں خیال ہے کراچی حیدرآباد جس تواتر سے آپ کی قیادت آتی جاتی ہے, تو ویسے تو عام آدمی کے ساتھ بھی یہ آج سے سانحات ہوتے ہیں, شاید وہ خیال کرتے ہیں پرو گاڑی, تو یہ تو ایک بڑا اہم ہے. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی کے اعتبار سے جس طرح کہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت خفیہ ہاتھ, غیبی ہاتھ, ادارے, ایجنسیاں اور کون یعنی مرکزی قیادت کے لیے, جو میں بلکہ پیر کالونی میں بھی دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب بالکل ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن یقیناً آپ جیسے لوگوں کا ویسے تو ہماری یہ یقین ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو جس طرح ہوا اور جس طرح میں نے ان کو دیکھا, یہ تو معجزہ ہی کہلائے گا کہ 5 گاڑیاں پلٹی بچ گئے. لیکن اس وقت غیر معمولی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے اس وقت آپ کو خواجہ اظہار صاحب, اور اس میں آپ کی پارٹی کو توجہ دینا چاہیے, کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ اس وقت جو مرکزی حیثیت حاصل ہے, جو کردار ڈاکٹر صاحب ادا کر رہے ہیں اور آپ کی پوری ٹیم ادا کر رہی ہے, اس اعتبار سے بہرحال احتیاط کرنا بھی تو ضروری ہے. خواجہ صاحب آپ جیسے لوگوں کو ایڈوائز دینا چاہیے. جی, پہلی بات کا میں جواب ضرور دوں کہ سندھ اسمبلی سے ہم نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی کہ سپر ہائی وے پہ ہر 50 کلومیٹر کے اوپر ایک ایمرجنسی سینٹرز وتھ اکوپڈ ایمبولینس ہونا چاہیے, تاکہ اگر اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں تو ان کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت اپنے حصے کا کام ضرور کرے اور تھوڑا فنڈ مختص کرے یا وفاق پہ دباؤ ڈالے. این ایف سی کے لیے دیکھیں آپ کتنا دباؤ ڈالتے ہیں, لیکن این ایف سی سے حاصل ہونے والی رقم یا وفاق کے اوپر اس طرح سے دباؤ ہم ہائی ویز پہ نہیں ڈالتے جہاں روزانہ ہلاکتیں ہوتی ہیں. جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے وفاقی حکومت کو, صوبائی حکومت کو سیکیورٹی کے لیے خط لکھا. فاروق بھائی کی سیکیورٹی بالکل ناکافی ہے, ان کو کوئی مؤثر سیکیورٹی نہیں ملی ہوئی. دوسری اہم بات, 90 کے سیل ہونے کے بعد سے جو وہاں 40 پولیس گارڈز اور سیکیورٹی ہمیں ملی تھی, وہ بھی ہمیں واپس نہیں گئی سندھ حکومت نے, اور وہ بھی دبے لفظوں میں رینجرز کے اوپر اس کے تحفظات رکھتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں سے کلیئرنس آئے گی اور یہ ہوگا اور وہ, یعنی ہر چیز وہ جو ہے وہ امن و امان کے معاملے میں یا تو کہیں اپنے فرائض کی جو ادائیگی جو ان کا ذمہ داری ہے وہ اس پہ چھپتے ہیں. واضح طور پہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی. وہ گارڈ جو 90 پہ تعینات تھے وہی اگر واپس کر دیے جاتے, پولیس گارڈ جو ہر سیاسی جماعت کو دیے جاتے ہیں, ہر این جی اوز کے سربراہ کے پاس ہیں, ہر مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر کے پاس ہیں, ہر بزنس مین, ٹریڈر اور بہت میڈیا ہاؤسز کے بھی پاس ہیں, تو ہمارے پاس اتنی بڑی جماعت کی جو کہ اتنا بڑا کام کرنے جا رہی ہے, خاص طور پہ فاروق بھائی کی تو ایکسٹراڈنری سیکیورٹی ہونی چاہیے. پھر آپ لیڈر دی اپوزیشن بھی تو ہے نا خواجہ صاحب, آپ لیڈر دی اپوزیشن ہیں, اور ہمارے ساری دنیا میں لیڈر دی اپوزیشن کو اسمبلی کا ہو تو وہ اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی یعنی لیڈر دی ہاؤس ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ان کو وزیر اعظم کی, وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ہی فرش ملتے ہیں. لیکن مجھے ایک اور صلاح الدین حیدر بھائی اس وقت ذکر تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن خواجہ صاحب مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا, لیکن میں کیونکہ ٹی وی فالو کرتا رہا, خورشید شاہ کا بیان تو آتا رہا, مجھے حیرت ہے کہ 7 شریف میں ہوتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ
مراد علی شاہ صاحب کا کم از کم ٹیلی ویژن میں تو میں نے کوئی ٹکٹ چلتے ہوئے فوراً فون آنا دیکھا. چاہیے معمولی باتوں پر ان کے آ جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں کی خیریت معلوم کری, فلاں کے یہاں چلے گئے. کیا آپ تک کوئی سندھ کے چیف منسٹر نے کوئی اس وقت فون آیا بعد میں کوئی ان کا؟ جی کہنا نہیں چاہیے, میں نے کہا اچھی بات بھی نہیں لگ رہی ہے اس وقت کہنا. میں نے سنا سلیم ضیاء یعنی نون لیگ کے پہنچ گئے, نہال ہاشمی چلے گئے. خواجہ صاحب دیکھیں, نون لیگ آ گئی, جماعت اسلامی کی طرف سے آ گیا, ہمیں فنکشنل کی طرف سے آ گئے, وفاق میں خاص طور پہ صوبہ پنجاب سے ہمیں مرکزی قیادت نون لیگ وہاں سے بھی خیریت کے فون آئے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ابھی تک وزیر اعلیٰ یا پیپلز پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے, میں ایک وزراء کے بھی فون آئے, مخدوم جمیل الزمان صاحب کی کال آئی, لیکن ان کے علاوہ خاص طور پہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, جن کو پتہ ہے کہ فاروق ستار بھائی ایک سندھ کی دوسری بڑی جماعت کے سربراہ اور میں بحیثیت لیڈر آف اپوزیشن ان کے ساتھ موجود ہوں, وہاں سے کوئی فون نہیں آیا. میرا خیال ہے کہ وہ جو ہم نے وزارت اعلیٰ کے لیے لا تعلقی کی تھی ان سے اور ان کو ووٹ نہیں دیا تھا, شاید اب وہ بھی اس پاس کو نبھا رہے ہیں. اب ان کے کوئی بھی مسئلے ہوں, چاہے وہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ اور دیگر مسئلے ہوں, میئر کو مزار قائد لے جانا ہو یا اختیارات کے مسئلے ہوں, ابھی ڈی ایم سیز کے چیئرمین کے حلف نامے آپ نے دیکھے, کہیں پر بھی حکومت اور حکومت کا کوئی نمائندہ نہ ہی اس نے دلچسپی لی, بلکہ بالکل لا تعلق ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ آگے لا تعلقی سے سندھ کے اندر جو فضا بنا رہے ہیں, اس فضا کا سندھ کو بھی نقصان ہوگا, ہمیں فائدہ ہوگا, ہمیں نقصان نہیں ہوگا. ہمارے ووٹر سپورٹر ان کے اس رویے سے اور متحد, منظم اور مضبوط ہوں گے اور ہم اپنے مقصد کی طرف اور گامزن رہیں گے. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کا جو رویہ ان کی ٹیم کا ہے, اس سے جو نفرت و تعصب بظاہر نظر آ رہی ہے, دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, اور لا تعلقی ان کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا سندھ کو نقصان ہوگا آگے چل کر. ہاں, جیسے میں نے کہا خواجہ صاحب اس وقت اچھا تو نہیں لگ رہا کہ ہم اس سیاسی گفتگو کرتے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی ایک شخصیت ایسی ابھر کے آئی ہے, شہری صرف کراچی شہر یا صوبے نہیں, قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر, کہ میں نے دیکھا ہے اور باہر بھی دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب کو لندن وغیرہ میں کہ کس طرح لوگ ان کی عزت کرتے ہیں بالا تر ہو کر سیاست سے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد اس طرح ہمارے کیمروں کے سامنے لائے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا خواجہ صاحب کہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں آپ کی جماعت کو بہت زیادہ ایکسٹرا, یعنی حکومت پر انحصار کرنے کے بجائے آپ کو زیادہ توجہ دینا چاہیے. اس کے باوجود جیسے میں نے کہا کہ زندگی اور موت تو ہم سمجھتے ہیں اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. شکریہ خواجہ صاحب, آپ نے وقت نکالا. اور ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا نا کہ میرے پاس کیمرے کے سامنے ہی ہوں گے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو دو باتیں آئی ہیں, ایک تو یہ عجیب بات نہیں ہے سدھو بھائی کہ چیف منسٹر سندھ, یعنی اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں, مجھے حیرت ہو رہی ہے, بڑے میں تو بڑا ان کا معترف ہوں اور بڑے انرجیٹک ڈائنمک لوگوں نے ویلکم کیا. لیکن دیکھیے میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا وقت دے دیجیے مجھے. ایک تو یہ جو ابھی آپ نے خواجہ اعزاز الحسن کی باتیں سنی, یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا, اور جو کہ بہت متحرک ہے جب سے انہوں نے ٹیک اوور کیا, ہمیں بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کے کہ وہ تمام جگہ جا رہے ہیں, شہر کا دورہ بھی کر رہے ہیں, فلاں بھی کر رہے ہیں, خوشی ہوئی دیکھ کر کے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا رویہ شروع سے متعصبانہ ہے کراچی کی طرف, یہ دکھانے میں جو ترقیاتی کام کی طرف دوڑ بڑھ کر رہے ہیں. لیکن سنیے, نہیں ایک چیز دوسری, سافٹ لفظ چلیے, آپ سافٹ لفظ چن لیجیے, آپ مجھے انگلش میں ایک یاد رکھیے, کراچی کے میئر کے بارے میں ان سے سب سے پہلا انٹرویو کیا گیا, انہوں نے ٹیلی ویژن پہ ان کے ریمارک تھے, مجھے دیکھ کے سخت تکلیف ہوئی اس بات سے. ان کا صاحب میئر کے اوپر الزامات ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں, میئر نہیں چلیں گے, ڈپٹی میئر فیصل واڈا جو ہے 12 گھنٹے بعد چھٹ گیا, جس سے پورے شہر کو بند کیا ہوا تھا رمانت پہ. ڈپٹی میئر سے میں کام چلا لوں گا, مطلب یہ کہ ان کو عدالت سے چھوٹنا پڑے گا, میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن سوال یہ کہ اس کا مطلب آپ چاہتے ہی نہیں کہ میئر کو مراعات ملے, میئر کو رتبہ ملے جس کا وہ حقدار ہے کراچی کے اندر. کسی بھی دنیا کے مہذب ملک میں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے خود دیکھا ہے, کراچی میں بھی دیکھا ہے. حافظ تھے یہاں پہ میئر کراچی کے پرانے نام تھے, نہیں بہت پہلے, حافظ ابی اللہ جی, ایوب خان صدر تھے. کوئی صدر مملکت آیا, اور یہ طریقہ کار دنیا میں موجود ہے. ابھی حافظ ابی اللہ نے اس کا استقبال کیا, پھر صدر سے میئر سب سے بڑی حیثیت رکھتا ہے شہر کے اندر اپنے. میں نے سنا اسلام آباد میں بھی جا کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ وہ کرتا ہے, وہ میئر کرتا ہے. اچھا, دوسری چیز میں آپ کو ایک اور چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے,
کہ دیکھیے آپ نے ایک اور چیز ہے، دنیا کے مہذب ممالک میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے، دنیا کے مہذب ممالک میں تمام نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جہاں ایکسپریس ہائی وے استعمال ہوتی ہیں اور ٹیلی فون لگائے جاتے ہیں، ہسپتال بیچ میں قائم ہوتے ہیں، ایمرجنسی سروس قائم ہوتی ہے جو آپ کی گاڑی کو ٹو کر کے آ جاتی ہے، تو یہ کہاں ہے گا؟ جو صورتحال نیشنل ہائی وے کی ہے اور جس کے سبب شاید یہ حادثہ آسانہ پیش آیا، لیکن خوشائن بات یہ ہے، میں تو یہ تصور ہی میں لاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اگر شدید زخمی ہوتے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، کیونکہ اس وقت جو سندھ کی صورتحال ہے اس میں ڈاکٹر فاروق ستار جو کردار ادا کر رہے ہیں اس میں مرکزی اور صوبائی حکومت کو بڑی اس پوری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کم از کم پاس کو چھوڑیے مستقبل میں ضرور نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ 24 نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے۔ جہاں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ایک بہت بڑے حادثے اور سانحے سے محفوظ رہی، وہاں ذرا ایم کیو ایم کے حوالے سے ذکر کرتا چلوں کہ لندن سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ جتنی بھی اب تک متحدہ کے قائد کے خلاف مقدمات ہوتے رہے، مظاہرے ہوتے رہے، حکومت دعویٰ کرتی رہی، دیگر پارٹیاں دعویٰ کرتی رہیں، لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ the British government has now confirmed that the reference based on Altaf Hussain and his speeches has sent to the میٹروپولیٹن پولیس۔ صلاح الدین حیدر صاحب بڑے سینئر جنرلز یہاں پر موجود ہیں، اور امیر اکرام لندن میں کافی عرصے سے مقیم ہیں، وہاں کے بڑے سینئر صحافی ہیں، وہ ہمارے ساتھ لندن میں موجود ہیں۔ صلاح الدین صاحب، میں ذرا میر اکرام سے کوئک طرح سے یہ پوچھ لوں، میر صاحب یہ ایک تو یہ والی بات ہے، دوسرے میں یہ بھی معلوم کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اس وقت لندن میں جو ایم کیو ایم کا سیکریٹریٹ ہے، لندن سیکریٹریٹ، کیا وہ ورک کر رہا ہے؟ وہاں پر ان کی قیادت آتی ہے، جاتی ہے؟ سیکریٹریٹ کی کیا صورتحال ہے میر صاحب؟ جی مجاہد صاحب بہت شکریہ۔ جو صورتحال اس وقت ایم کیو ایم کی لندن سیکریٹریٹ کی ہے، وہ بظاہر جو ہماری نظر میں ہے اتنا زیادہ ورک نہیں کر رہا جس طرح پہلے ورک کیا کرتا تھا کسی زمانے میں۔ نہ اس طرح سے چہل پہل ہے، نہ اس میں اس طرح سے کوئی خاص بڑی گیدرنگ ہوتی ہے یا بڑی کوئی اس طرح سے اجلاس بلائے جاتے ہیں، اور اگر اجلاس بلائے بھی جاتے ہیں تو اس کی وہ بات نہیں رہی کہ جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ جی میر صاحب، میں آپ کا چاہوں گا کہ ویسے بیرسٹر شفقت اللہ قاضی صاحب سے بات کروں۔ صلاح الدین حیدر صاحب میرے ساتھ ہیں، میں ان سے، صلاح الدین صاحب آپ نے ذرا اس کو فالو کیا؟ یہ کچھ آپ ہم کافی گفتگو کرتے رہے ہیں کہ اب کیا اس کو ہم ایک سیریس موو سمجھیں، اور آپ میر صاحب سے ہی معلوم کرتے ہیں، پھر بیرسٹر بھی آ جائیں گے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، جو کچھ میر صاحب کہہ رہے ہیں ظاہر ہے وہ موقع پہ موجود ہیں، وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ میرے نزدیک تبدیلی برطانوی حکومت کے رویے میں ضرور نظر آئی ہے پچھلے 2-3 دنوں میں، لیکن کوئی بہت زیادہ تبدیلی نظر نہیں آئی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ اس لیے برطانوی سیکرٹری داخلہ کو یہ بیان دینا پڑا کہ پاکستانی نژاد ایک برطانوی پارلیمنٹ ناز شاہ نے یہ سوال پارلیمنٹ میں اٹھا دیا تھا کہ الطاف حسین کے خلاف آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا ہے، انہوں نے لوگوں کو ریبیلین پہ اکسایا ہے، ٹی وی پہ حملہ ہو گیا، میڈیا پہ حملہ، تو ان کو داخلہ اس لیے کہ پارلیمنٹ میں سوال آ گیا تھا، ان کو جواب دینا پڑا۔ لیکن جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ ہم نے معاملہ جو پاکستان کا ریفرنس آیا ہے وہ برطانوی پولیس کے حوالے کر دیا، برطانوی پولیس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ جانے، وہ ان کا کام جانے۔ ہاں جہاں تک تفصیلات کا معاملہ ہے، یہ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان سے رابطے میں ہیں اور مزید تفصیلات مانگ رہے ہیں ان سے۔ برطانیہ کی حکومت بھی اس سے اصبر نہیں رہ سکتی کہ پاکستان میں کیا ہوا، اور پاکستان وہ برطانوی شہری ہیں، تو پھر ایک اور مسئلہ یہ آئے گا کہ کیا برطانوی شہری کو یہ حاصل ہے کہ پاکستان میں سیاست کرے اور کرے۔ یہ بڑا مسئلہ ان کے لیے بنے گا، ان کے لیے لا موجود ہیں اس قسم کے قوانین جس کے تحت الطاف حسین کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال ابھی تک برطانوی حکومت جو ہے بہت محتاط ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ اندرونی خلفشات ان کے ملک میں بچے۔ میر صاحب، یہ جو صلاح الدین حیدر بھائی بات کہہ رہے تھے، پہلے یہ بتائیں خود آپ کیا، یعنی لندن میں، میں ابھی ویسے 10-12 دن پہلے تھا، ہماری تو خیر خبر بڑی مشکل سے ہوتی ہے، پتہ نہیں ہمارا پرائم منسٹر آئے، ہمارے وزراء آئیں، ملاقاتیں کریں، اور بھی ہم وہ شاید ہم اپنے اردو پریس دیکھ کے خوش ہو لیتے ہیں جو اپنا لوکل میڈیا۔ مجھے نہیں پتا کیا اس خبر کو کوئی برٹش پرنٹ میڈیا نے، برٹش الیکٹرانک میڈیا نے کوئی اہمیت، کوئی خبر دی جو الطاف حسین صاحب کے حوالے سے یہ جو آئی تھی کہ UK گورنمنٹ نے اب پولیس سے کہا ہے
یہ تو پہلا قدم ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی ایک فارمیلٹی پوری کی جی جی میر کرام. اچھا, اس بارے میں یقیناً برطانوی قانونی جو ادارے ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے, وہ اس معاملے پر بہت سیریس لے رہے ہیں اور اس پر یقیناً انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی ہے. اور جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کہا گیا, پاکستان کے لیے کینسر کا لفظ استعمال کیا, برطانوی قوانین کے مطابق اس کو بڑی ڈیٹیل سے اس پہ غور کیا جا رہا ہے. کیا یہاں کا چاہے وہ برطانوی کوئی شہری ہو یا کوئی سیاستدان ہو, کیا وہ اس قسم کے الفاظ پاکستان یا کسی بھی ملک کے لیے یہاں پر بیٹھ کے استعمال کر سکتا ہے, یا تقریر میں کوئی ایسی بات کی جائے کہ جس سے وہاں پہ دنگے فساد ہو جائیں یا توڑ پھوڑ ہو جائے, تو یہاں کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا وہ اس قسم کی کوئی کام کر سکتا ہے؟ اس پہ بغور جائزہ لیا جا رہا ہے. اور اس قسم کی بھی بات ہے, ہوم آفس نے اس کی مذمت بھی کی ہے, شدید مذمت کی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد تقریر کے اور وہاں توڑ پھوڑ کی گئی, تو برطانوی ہوم آفس نے اس کی مذمت کی ہے. لیکن اس معاملے کو پہلے سے کئی گنا زیادہ سیریس لیا گیا اس وقت برطانیہ میں, اور یقیناً اس کی انویسٹیگیشن بھی بہت سیریس بنیادوں پہ, پرائیورٹی بیسس پہ کی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہوا اس تقریر کے بعد پاکستان کے لیے کہا گیا اور اس کا برطانوی قوانین کے دائرے میں کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے. میر کرام آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, اب مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے, پھر ہم ذرا بیسر سبقت اللہ قادری QC ہیں, ماہر قانون ہیں, اور وہ برٹش لاز کو بھی سمجھتے ہیں, طویل عرصے سے پاکستانیوں کے مقدمے بھی لڑتے رہے ہیں, خود پاکستان آمد و رفت بھی رہتی ہے, تو ان سے بھی گفتگو کریں گے, مگر ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹوئنٹی فور نیوز میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم میر اکرام سے اس کیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے MQM کے قائد الطاف حسین صاحب کی. صلاح الدین حیدر صاحب بڑے سینئر سیزن جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے بیسر سبقت اللہ قادری صاحب کو زحمت دی ہے, اپنے زمانے میں تو خیر طالب علم ہوا کرتے تھے, پھر انگلینڈ میں QC رہے, بہت بڑے وکیل, پاکستان کی سیاست میں خیال میں ہم سے زیادہ شاید نظر رکھتے ہیں. بس میں نے جب بھی ابھی پچھلے ہفتے گیا تو میں نے دیکھا. بیرسٹر ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو شاید ہمارے یہاں جو سرخی بنایا ہے پاکستان میں, یہ UK گورنمنٹ جو انویسٹیگیٹ کرے گی, لیکن ایک میں آپ سے یہ بھی کرتا چلوں, یقیناً آپ کو بھی تشویش ہوئی ہوگی جب آپ نے خبر سنی ہوگی ڈاکٹر فاروق ستار کے بارے میں, کیونکہ کچھ لوگوں نے سازش بھی ڈھونڈنا شروع کر دی اس حادثے اور سانے کو. جی بیرسٹر. فاروق ستار تو بہت بڑا افسوس کی بات تھی. بڑی خوشی ہوئی مجھے سن کے کہ ان کی حالت ٹھیک ہے, انجری نہیں ہوئی, اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے, اور مجھے بہت خوشی ہے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں, اللہ نے کتنا اچھا. نہیں بلکہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے میں ایک تو کہہ رہے تھے, ابھی ہم سلو بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں کی ہائی وے دیکھیں, یہاں ہائی وے دیکھیں. ویسے میں کوئی 2 گھنٹے پہلے وہاں گیا بھی تھا, اور خود مجھے خیر اس بات کا موقع مل گیا کہ بالمشافہ ان سے گفتگو کروں, خیریت معلوم کروں. سلو بھائی آپ بیرسٹر صاحب سے ڈائریکٹ یہ پوچھے, جنہوں ہم نے کہا کہ یہ جو UK گورنمنٹ, لیکن یہ بھی کہتے ہیں the reference which was sent to the UK government pointed out that Altaf violated the Pakistan British international laws and therefore the British government should take action against all those who are responsible. جی میں اگر آپ اجازت دیں تو سبقت اللہ صاحب, آپ کو السلام علیکم, بہت زمانے سے آپ سے ملاقات ہوئی. سلام صاحب جی بھائی, کیا حال ہے؟ آج بخیر, بہت زمانہ ہو گیا آپ کے دیدار ہوئے. بہرحال یہ بتائیے, آپ ایک لائر بھی ہیں ماشاءاللہ, کوئنز کاؤنسل رہ چکے ہیں آپ, اور بہت بڑا مقام ہے آپ کا وکالت کے اندر انگلینڈ کے اندر. یہ بتائیے اس کو کس طرح قانونی نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں, جو حکومت برطانیہ سے ریفرنس فائل کیا گیا اور جس پہ سیکرٹری داخلہ نے بیان بھی دیا کہ ہم نے لندن پولیس کے حوالے کر دیا, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو, کیا پنشمنٹ ہوگی؟ سر بات یہ ہے صلاح الدین صاحب کہ یہ تو بڑے زوردار الفاظ استعمال کرتے ہیں. ریفرنس فائل کر دیا, ریفرنس عدالتوں میں فائل ہوتے ہیں. ریفرنس کیا, انہوں نے خط لکھا ہے جسے وہ ریفرنس کہتے ہیں, اس میں بتایا ہے کہ انہوں نے تقریر کی ہے, برطانیہ میں رہتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, انہوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی وغیرہ وغیرہ. بات سیدھی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے میرے بھائی. بات سیدھی سی یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب 3 تلوار والا واقعہ ہوا تھا, 20-30 ہزار اس سے زیادہ سخت تقریر تھی, PTI کے حوالے سے عمران خان تحریک انصاف. نہیں 3 تلوار پہ تقریر کی تھی انہوں نے, اس سے زیادہ سخت تقریر تھی. جی بیرسٹر, میں نے کہا ذرا لوگوں کو ذرا سے. جی بیرسٹر. تو میں عرض کر رہا, جب وہ واقعہ ہوا تھا لوگوں نے 20-30 ہزار لوگوں نے فون کیا, اسکاٹلینڈ یارڈ نے تحقیقات کی,
آپ کے یہاں بھی جب FIR داخل ہوتی ہے تحقیقات ہوتی ہے، لیکن بات سیدھی ہے کہ وہ حکومت کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پتہ نہیں آپ لوگ آپ کے اتنے بڑے بڑے اخبار والے ہیں، ایڈیٹرز ہیں، براڈ کاسٹر، میں سمجھ میں نہیں آتا جلدی سرخیوں پہ کیوں یہ خبر چھاپی. کوئی خاص بات نہیں ہے. بات سیدھی ہے کہ اس ملک میں پولیس جو ہے وہ تحقیقات کرتی ہے، اسکاٹلینڈ یارڈ تحقیقات کرتی ہے، سیدھے مسئلے پولیس تحقیقات کرتی ہے. اگر میں جاتا ہوں پولیس کے پاس کوئی ریفرنس لے کے، جسے وہ ریفرنس کہتے ہیں، میں شکایت کہتا ہوں، تو پولیس کی ڈیوٹی ہے وہ اس پہ تحقیقات کرے. اگر پولیس تحقیقات نہیں کرتی تو میں ہائی کورٹ جا سکتا ہوں. جیسے آپ پاکستان میں اگر FIR نہ ہو تو ہائی کورٹ میں جا کے کہتے ہیں FIR درج کو، یہاں میں جا سکتا ہوں. ہائی کورٹ آرڈر کرے گا کہ پولیس تحقیقات کرے. تو برطانوی حکومت نے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے وہ جو بھیجا ہے. وزیر داخلہ خود تو تحقیقات نہیں کر سکتے، وزیر داخلہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا کوئی جرم سرزد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو انہوں نے سیدھی سی بات کی ہے کہ اسکاٹلینڈ یارڈ کو، پولیس کو وہ فارورڈ کر دیا ہے. اور صاحب آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے سیف قدرت صاحب. میں نے ابھی 2 منٹ پہلے مجاہد سے یہی بات آن ایئر کر رہا تھا کہ یہ میرا خیال ایسا رسمی کارروائی لگ رہی ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ میں معاملہ آ گیا انہوں نے پولیس کے آگے بیان دے کے خود چھٹی کر دی. اب آپ بتائیے. بالکل رسمی کارروائی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کچھ لوگوں نے یہاں اخبار ٹیلی ویژن پہ آنے کے لیے بڑا اپنے نام آنے کے لیے کہا جی میں پولیس کے پاس گیا تھا، میں نے شکایت کی ہے وغیرہ. خبر آ گئی جس دن یہ تقریر دی تھی الطاف صاحب نے، لیکن پولیس نے کوئی تحقیقات نہیں کی اس پہ. اب یہ ہے کہ وہ وہاں گئے ہیں، پولیس کی ڈیوٹی ہے تحقیقات کرنا. اگر پولیس تحقیقات نہیں کرتی تو ہائی کورٹ میں جا کے ہم کہہ سکتے ہیں تحقیقات کراؤ. اب پولیس تحقیقات کرے گی. جہاں تک میرا تجربہ کہتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، اس تحقیقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ کہیں گے، وہ تحقیقات کے بعد زیادہ سے زیادہ وہ کراؤن پروسیکیوشن سروس کو بھیجیں گے، جہاں سینئر وکلاء بیرسٹرز آخر میں ایڈوائز دیتے ہیں کہ بھائی اس تحقیقات کے نتیجے میں آیا کوئی چارج ہو سکتا ہے نہیں ہوگا. میرا خیال یہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے، میں ریکارڈ پہ جاتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ کہیں گے کہ جناب اس ملک میں کوئی جرم سرزد نہیں ہوا. آپ میرے بات کی تصدیق کر رہے ہیں جو میں نے کہا تھا. ایک بریک کی طرف جانا پڑا، لیکن میر اکرام بھی ہمارے ساتھ ہے. میر اکرام، ہمارے بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بیرسٹر صاحب یقیناً ایک بہت بڑے خاندان ہے برطانیہ میں، یہ پہلے مسلم QC بیرسٹر ہیں، یقیناً ان کا تجربہ ہے. لیکن جو میرا نظریہ ہے یا میرے خیالات میں یہ کہ اگر شکایات درج ہوتی رہیں، اور خاص طور پہ اس طرح کی شکایات کے یہاں سے بیٹھ کے کو کہا جائے، تو یقیناً یہ گورنمنٹ سوچنے پر مجبور ضرور ہوگی کہ کیا معاملہ ہے کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر بھی پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے کہ جگہ جگہ برطانیہ میں پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. پاکستانی عوام کا احتجاج اپنی جگہ، لیکن یہاں پر بیرسٹر صاحب ضرور بتائیں گے کہ جب یہاں پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پروٹیسٹ کیا جائے گا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ بھی لوگ اپلیکیشن دے رہے ہیں. ایک بریک کی طرف چلے جاؤں، بلکہ پھر بیرسٹر میں 2 سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ابھی جو میر اکرام نے سوال کیا، دوسرا یہ کہ ایک برٹش جو پارلیمنٹیرین ہیں ناز شاہ، وہ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں تو اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور جو پاکستانی نجات بھی ہے. ہم اس سوال کا جواب لیں گے بیرسٹر صاحب سے بھی. میر اکرام بھی ہمارے ساتھ ہیں، سعودی حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. 24 نیوز میں مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سعودی حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میر اکرام سینئر جرنلسٹ وہاں پر موجود ہیں لندن میں، اور پھر بیرسٹر صبغت اللہ قادری بڑے پائے کے وکیل ہیں برطانیہ کے. یہاں بھی خانے پاکستان میں بھی سب جانتے ہیں بیرسٹر صبغت اللہ قادری کو. پہلے تو خیر بڑے طالب لیڈر ہوا کرتے تھے، اب وہاں جا کے جو مقام انہوں نے عدلیہ میں. بیرسٹر صاحب، یہ جو ابھی میں آپ سے بریک سے پہلے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک نہیں 3-4 برٹش پارلیمنٹیرین پاکستانی نژادی ہیں، خاص طور پہ ناز شاہ کا نام آیا. ان کا بیان کو کتنی اہمیت دی جائے، اور شاید انہی کے پارلیمنٹ میں سوال اٹھانے سے پھر وہاں کی جو برٹش وزارت داخلہ ہے اس نے پولیس کو لکھا ہے. بیرسٹر سر، بات یہ ہے کہ مظاہرے کرنے سے، پارلیمنٹ میں بیان دینے سے ایک ایکشن جو ہے وہ جرم نہیں بنتا. اس ملک میں قانون کی حاکمیت ہے. مظاہرے کرنے سے آپ مجبور نہیں کر. برطانوی وزیر اعظم کو حق نہیں ہے کہ مجھے چارج کرے، کسی کو چارج کرے. یہاں پر قانون کی حکمرانی ہے، یہ ثابت کرنا ہوگا. جوری کے سامنے کیس جائے گا. جوری سے یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان کے لوگ بہت مخالف ہیں اس لیے اس کو سزا دے دو. جوری کے سامنے ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے جرم کیا ہے
اور بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، بغیر کسی شک و شبے کے یہ ثابت کرنا ہوگا شہادتوں کے ساتھ کہ جو تقریر تھی وہ تقریر کا مقصد ملک میں دہشت گردی کرنا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ اگر الطاف حسین کہتے ہیں میں نے کہا کہ جاؤ میڈیا پہ، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں قتل و غارت گری کرو، میرا مقصد تھا مظاہرے کرو، دھرنا دو، تو جوری کہے گی یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ جوری کو یہ ثابت کرنا ان کا ایک ہی مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ اے آر وائی پہ، جیو پہ اٹیک کرو، وہاں پہ مار دھاڑ کرو اور لوگوں کی جان کو خطرہ دو یا کسی کو قتل کرو۔ لیکن میرے جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تقریر میں نے دیکھی ہے، بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یہ ثابت نہیں یہ کر سکتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر سلو اگر بیرسٹر یہ کہہ رہے ہیں ثابت نہیں کہ پھر کون آئے گا ان کے لیے؟ دیکھیں نا سیدھی سی بات ہے کہ بیرسٹر صاحب اس کو قانون میری بات میں کلوز کر دوں، یہاں پر اینک پاول ایک بہت بڑے لیڈر ہوتے تھے، انہوں نے تقریر کی تھی کوئن کو گالیاں دیتے تھے کہ ذریعہ سنیں، اس میں کہا گیا تھا 10 سال ہو گئے، بہت بڑے لیڈر تھے، پارلیمنٹ میں کہا، باہر بھی کہا، یہاں زبانیں بڑے نسلی فسادات ہو رہے تھے، لوگ مر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں خون خرابہ ہوگا، نکالو، کالے ہی ہیں۔ میں ہائی کورٹ میں گیا ان کے خلاف کیس کے لیے، میں نے عدالت سے کہا پارلیمنٹ میں متعدد ممبروں نے لیبر پارٹی ان کا اس پہ مقدمہ چلاؤ، یہاں تو 2-3 ایم پیز نے کہا ہے، وہاں تو بہت سے ایم پیز نے کہا تھا ان پارٹ میں، لیکن عدالت نے کہا ایویڈنس کافی نہیں ہے، ایویڈنس ہونی چاہیے، آپ کے مظاہروں سے مقدمے نہیں چلیں گے، آپ کی نعرے بازی سے کوئی مقدمہ یہاں نہیں چلتا، یہاں عدالت میں ایویڈنس لائیے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو چلا گیا ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ کل کہہ دے گی۔ میں آج آپ سے کہتا ہوں، بڑی افسوس کی بات ہے، لوگ کہیں گے شاید میں سہولت کار ہو گیا، میں سہولت کار نہیں، میں بیرسٹر کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کہے گی کہ اس میں کافی شہادت نہیں ہے، بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ الطاف حسین پہ ہم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں ان کے وکلا کہیں گے کہ آپ نے اگر کیس کیا اور ہار گئے تو آپ پہ الطاف حسین مقدمہ کر سکتا ہے، وہ آپ کو میلیشیس پراسیکیوشن میں ڈال سکتا ہے۔ اوکے بیرسٹر، ہمارے پاس کیونکہ کنکلوڈ کرنا کیوں اکرام، کم از کم بیرسٹر کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ سہولت کار ہو سکتے ہیں، یہ تو وہی کہیں گے جو قانون کہتا ہے، خواہش کو تو خبر نہیں ملا سکتے نا قانون اور آئین۔ ایک لائن میں میرے کرام۔ جی یقیناً یہ سہولت کار تو نہیں کہہ سکتے، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان بدستور دہشت گردی کا نشانہ بنتا چلا آ رہا ہے۔ پاکستان نے کسی ملک پر کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو اس تقریر میں ناسور کہنا یا کینسر کہنا، یہ وہ الفاظ ہیں جن الفاظ نے پاکستانیوں کا دل ضرور دکھایا ہے، چاہے وہ برطانیہ یا تو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ خلیل بات دل تو دکھایا ہے نا، مثلا سے لوگوں کو کوئی ان کو نہیں نعرہ لگانے، کسی نے بھی اپروو نہیں کیا اس کو، پاکستان میں بھی پاکستان میں ان کی پارٹی نے اپروو نہیں کیا۔ ہاں سب سے بڑی بات یہ، دوسری چیز یہ کہ الطاف حسین صاحب اس چیز کو کنڈون نہیں کر سکتے، نہ ہم کنڈون کر سکتے ہیں کہ جب پاکستان مرد آباد کے نعرے انہوں نے لگوائے اور لوگوں سے لگوائے، اور جب لوگوں نے کہا بھائی ہمیں اجازت دیں کہ ہم حملہ کریں، تو ان کا بسم اللہ، اب بسم اللہ سے کیا مراتی ہے آپ؟ لیکن یہ ضرور ہے نا کہ بیرسٹر کے بہرحال متحدہ پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار کے حوالے سے کہ انہوں نے اس نعرے کے بعد ہی اپنی پارٹی بنائی نا، اس کا مطلب یہ کہ ان کے فالوور نے، الطاف حسین کے بہت سارے فالوورز نے ان کے اس نعرے کو، اس تقریر کو اپروو تو نہیں کیا نا بیرسٹر؟ میں بھی اپروو نہیں کرتا، بہت سے برطانوی انگریز بھی اپروو نہیں کریں گے، لیکن کسی کا دل دکھانا، کوئی غلط تقریر کرنا کوئی جرم نہیں ہے اس ملک میں۔ اس ملک میں آپ یہ تو خیر ایک بات ہے، ہم آئینی قانونی بات کر رہے ہیں۔ مرد آباد ٹونی بلیئر وزیر اعظم تھا، لوگ کہتے ہیں اس پہ مقدمہ چلایا جائے، اس نے عراق پہ غلط اٹیک کیا، 1 ملین لوگوں نے مظاہرے کیے، یہاں پہ لوگوں کا دل دکھا کہ مسلمانوں کا دل دکھا جو عراق میں ہوتا رہا، لیکن ٹونی بلیئر پہ مقدمہ نہیں چل سکتا، دل دکھایا ہمارا۔ ایک اور چیز صفت اللہ صاحب، اینک پاول کا آپ نے حوالہ دیا، اینک پاول برطانوی شہنشاہیت کے خلاف، کوئین کے خلاف تقریر کرتا رہا پارلیمنٹ میں، کیا ہوا؟ بالکل کرتے ہیں، دیکھیں نا یہاں پر بہت سے لوگ ملکہ برطانیہ خلاف کرتے ہیں، تقریر مقدمہ نہیں چل سکتا، کیونکہ بات سیدھی آپ کو ثابت کرنا ہے، دل دکھانا کوئی جرم نہیں ہے، نعرے بازی کرنا، مرد آباد کہنا۔ میں برطانیہ روز میں جا کے ہائیڈ پارک میں لوگ یہاں تقریریں کرتے ہیں، برطانیہ برطانیہ مرد آباد کہتے ہیں، بیرسٹر آج تو آپ کے یہاں عید ہے اور یقیناً آپ کو اس وقت یقیناً آپ بڑا اچھا کوئی نہ کوئی، مجھے یاد ہے کوئی پائے، کوئی نہاری، کوئی مغز، کوئی کلیجی کھا رہے ہوں گے دوپہر کے وقت، تو ہمارے اصول رائے کل ہے۔ تو بیرسٹر شکریہ، مین اکرام شکریہ، سلمان صاحب آپ کا شکریہ، اور اہل وطن کو عید مبارک، بقرعید مبارک۔
بڑا آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے، کس طرح جانور ذبح کیا جا رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ بہرحال مجاہد کو اجازت دیجیے، ایک بار پھر آپ سب کو بقرعید مبارک۔